السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس روم میں دوسرے سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ سیدھی بات موضوع سے انشاءاللہ شروع کریں کہ محرم کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے ایک عظیم واقعہ، عظیم تاریخ، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشاندہی کرنے کے لیے، اسے اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور حقیقی اسلامی تاریخ کو نہ بھولنے کے لیے ہجری کیلنڈر کو وجود میں لایا تھا۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، میں بات یہاں ماتم یا کسی کے غم یا کسی کے صدمے یا کسی کے نوحہ کرنے کی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایک بہت بڑا تعجب اور بہت بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز مسلمانوں میں صحابہ کو گالی دے کر کروایا جاتا ہے، صحابہ پر لعنت کروا کے کیا جاتا ہے۔ یہاں سے جو 60 دن چلتے ہیں، کہیں آپ ایسے لوگوں کی مجلسوں کے پاس راتوں میں جا کر گاڑی لگا کر سڑک پر بیٹھ کر دیکھیے کہ نئے سال کا جہاں آغاز ہو رہا ہے، غم تو بہانا ہے، صدمہ تو بہانا ہے۔ حقیقت یہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہوئے آنے والے 60 دن ربیع الاول تک کے گزارے جاتے ہیں۔ اب اشارے میں بات کو سمجھتے جائیے، جہاں بھی دنیا میں لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، مرد ہوں یا عورتیں، جس میں اہل بیت اول صف میں شامل ہیں، جس کسی کو بھی آپ دیکھیں ان تمام میں سے یا کسی ایک کو بھی گالی دیتا ہے، یہ بات جان لیں کہ آپ گمراہ لوگوں کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، آپ کفار لوگوں کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے قریب کھڑے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی ہدایت کر کر بتا دیا ہے، اور اسی گمراہی میں اللہ تعالیٰ اتنا مبتلا کر رہا ہے، نسلیں ان کی گزرتے چلی جا رہی، مگر وہی گمراہی کو آج تک بھی ہدایت سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ گمراہی اللہ تعالیٰ ایسی مسلط کر دیتا قوموں پہ کہ قوم اپنے ہاتھ سے انبیاء کرام کو قتل کرنا بھی ہدایت والے کام سمجھے تھے، ویسے یہ قوم ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کو پیٹ کر یا غم کا نمونہ بتا کر صحابہ اکرام کو گالی دے کر جو لعنت اپنے اوپر اللہ کی لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے اتنی بڑی گمراہی ہے، ایسے گمراہوں سے اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ یہی بنیادی مقصد ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفرنس آپ کے سامنے رکھنے کا۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی عظمت، ان کی فضیلت۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی عظمت بیان کی، ان کی قسم کھائی، ان کی فضیلت بیان کی، ان کے فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ دنیا میں لوگ وہی چیزوں کا واسطہ دیتے ہوئے کاروبار بھی کرتے ہیں، دنیا میں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ہے، جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اللہ نے کھائی، زیتون کی قسم اللہ نے کھائی۔ پھر شہد سے متعلق شہد کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ شفاف دودھ پلاتا ہے، اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ دودھ کی فضیلت، دودھ کے فوائد، شہد کی فضیلت، شہد کے فوائد، زیتون کی فضیلت، زیتون کے فوائد، انجیر کی فضیلت، انجیر کے فوائد۔ اب جس کی قسم اللہ کھا لے، دنیا میں لوگ کوئی آپ کو نہ مشرک دکھے گا، نہ کافر دکھے گا، نہ رافضی دکھے گا، نہ اہل حدیث دکھے گا، نہ منافق دکھے گا، جو یہ 4 کھانے پینے کی چیزوں میں سے یہ کہہ دے کہ یہ نقصان دہ۔ اگر کوئی کہنے والا نکلے گا تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ انجیر میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ شہد میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ زیتون میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ دنیا میں کاروبار چمکائیں گے، حلال کمائی کریں گے، لوگوں کو فضیلت بتائیں گے، جس مسلک کا ہو، منافقوں میں ہو، کفار میں ہو، مسلمانوں میں ہو، کسی بھی مسلک میں ہو، لیکن عزیز دوستو جس نقطے کی طرف میں اس کا آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں اللہ نے قرآن مجید میں
اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ راضی ہو چکا ہے ان سے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور قرآن مجید سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جہاں اللہ نے ایک خاص جماعت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا لامتحن اللہ قلوبهم للتقوى، کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں جو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی اطاعت اور تقوی کا جذبہ تھا، لامتحن اللہ نے آزما لیا، اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی مغفرت فرما دی، ان تمام کے درجات کو بلند کر دیے۔ تعجب کی بات ہے جس شعبے کے بارے میں، جس جو سو فرقے کے بارے میں، جس جماعت کے بارے میں، جس فرقۃ الناجیہ کے بارے میں، جس اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا ان کے درجات آزما لیے گئے، ان کی مغفرت کر دی گئی، ان کے تقوی آزما لیا گیا، ان کے درجات کو بلند کر دیے گئے۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کی جماعت میں ایک جماعت ایسی ہے جن کے قریب صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی فضیلت انجیر، زیتون اور شہد سے کہیں گزری ہو گئی۔ انجیر، زیتون اور شہد کی فضیلت کے لیے کوئی نہیں کہیں گا یہ نقصان دہ ہے، لیکن آج مسلمانوں تمہارے پاس سوشل میڈیا پر یا شملے پہن کر یا پگڑی پہن کر یا ٹوپی پہن کر یا توپ شماغ ڈال کر ایسے لوگ تمہاری صفوں میں آ گئے ہیں جو صحابہ کی عظمت کو گراتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا لم تہنالو، امتحان لے چکے ہم، بخشش کر چکے ہم، مقام اور درجے بڑھا چکے ہم، آج ان کی عظمت گھٹانے والے ہمارے درمیان میں ہے۔ عزیز دوستو، جہاں جہاں سوشل میڈیا پر ہو، کسی مسجد میں ہو، کسی خطبے میں ہو، کسی بیان میں ہو، کسی کتاب میں ہو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کے بھی درجے کو اگر کم کر کے بتایا جا رہا، یاد رکھیے آپ، ہمارے قریب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اگر کم ہو گیا، اسی دن ایمان کم ہو گیا۔ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ نے کہا جس نے اصحاب محمد سے نفرت کی، در حقیقت نے اس نے اسلام سے نفرت کی ہے، در حقیقت یہی بات ہے۔ دو نقطے، تیسری اہم بات جو آپ کے سامنے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عظمت، کسی کا مقام اور مرتبہ، فضیلت دنیا کے لوگوں کے سامنے بڑھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر آزمائشیں بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہجری کا نیا سال، محرم کا مہینہ، عزیز دوستو، حضرت عمر بن خطاب اتنے دور اندیش، جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کے لائق، یعنی نبوت کے درجے کے لیول کا آدمی حالانکہ ہو نہیں سکتے تھے، لیکن دنیا کو آپ کی قدر و قیمت بتانی تھی، فضیلت، عظمت، دور اندیشی، حکمت بتانی تھی۔ وہ حضرت عمر سارے اسلامی تاریخ کے واقعات کو چھوڑ کر صرف ہجرت کے واقعے کو لے کے ہجری کیلنڈر بنا دیے، تو آپ سوچئے کتنی اہمیت کا حامل واقعہ اور یہ ہجرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہی صحابہ ہیں جن کی عظمت جب بڑھی تو اگر مسلمانوں میں اس بات کا، خاص طور پہ دین اسلام کی دعوت دینے والوں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا، مکی دور مشقتوں کا تھا، مکی دور مشکلات کا تھا، مدنی زندگی آسانی کی تھی، بالکل غلط۔ گہرائی سے آپ کی نظر پڑی نہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یقیناً مکی زندگی میں مشقتیں تھیں، لیکن مدنی زندگی میں جہاں راحتیں دی گئی تو راحتوں کے ساتھ ساتھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشقتوں کا دور بھی بڑھا دیا گیا۔ 13 سال مکی زندگی میں جنگ بدر نہیں ہوئی، ہجرت کے بعد جنگ بدر وجود میں آئی۔ جنگ احد ہجرت سے پہلے نہیں تھی، ہجرت کے بعد جنگ احد ہوئی۔ جنگ احزاب مکی زندگی کا نہیں ہے، جنگ احزاب جو سو مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ مارکے موتا جو سو مکی زندگی نہیں ہے، مارکے موتا جو سو ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ روم کی 2 لاکھ کی فوج سے بھڑنے کے لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا۔ مکی دور کی بات نہیں ہے، مدنی دور کی جو سو بات ہے۔ فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر نکلا، کب نکلا؟ مکی دور میں نہیں، مدنی دور میں نکلا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے فلسطین کی
طرف لشکر نکلا. کہاں نکلا؟ مکی دور میں نہیں، مدنی دور کے واقعات ہے. سینہ حضرت حمزہ کا چیرا گیا، مدنی دور کے اندر انگلیاں شہداء کے کاٹے گئے، مدنی دور کے اندر ایک ایک قبر میں دو دو کو دفنایا گیا، مدنی دور کے اندر کفن کے لیے کپڑا برابر نہیں تھا، مدنی دور کے اندر سروں کو کاٹ دیا گیا، مدنی دور کے اندر قرآن سکھانے کے لیے دھوکے سے 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا. مدنی دور کے اندر پھر مکی دور کس طریقے سے مشقت والا ہو گیا. یقیناً مشقتیں تھی، لیکن جو عظمت بڑھتے گئی مدنی دور میں آزمائشیں بھی بڑھتے گئی، جیسے شہادتیں بڑھتی گئی درجات بڑھتے چلے گئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ عظمت والوں کی عظمت اگر کوئی انجینئر مرزا آ کے آپ کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرے، محمد خان نکالنے کی کوشش کرے، پان منڈی والے نکالنے کی کوشش کرے، غامدی نکالنے کی کوشش کرے، عزیز دوستو بار بار یہی نام سے کانفرنس رکھنے کا مقصد ہے، زندگی انہی سے جڑی ہوئی ہے. آپ ان کو زندگی سے نکال دیجئے، زندگی میں کہیں سکون نہیں مل سکتا. آپ کو یاد رکھیے، یہی اصحاب محمد ہی اہل الحدیث کی بنیاد ہے، یہی اصحاب محمد ہی سلف صالحین کی بنیاد ہے، یہی اصحاب محمد ہی حقیقی اہل السنہ کی بنیاد ہے. 3 بنیادی نقطے. چوتھا نقطہ، جب درجات اللہ تعالیٰ کسی کے بلند کرتے ہیں تو ہوتا یہ کہ جس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، چوتھا نقطہ، ان کے دشمن بھی بڑھا دیے جاتے ہیں. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 113 اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ساری عظمتوں والے کون ہیں؟ صحابہ عظمت ہے، انبیاء کرام عظمت والے ہیں. انبیاء کرام کی عظمت بڑی ہے. انبیاء کرام کی جب عظمت اللہ نے بڑھا دی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. جب عظمت بڑھا دی گئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے ہم نے دنیا میں دشمن بنا دیے ہیں جو انسانوں میں سے بھی رہیں گے اور جنات میں سے بھی رہیں گے. جس کی عظمت بڑھائی جاتی ہے دشمن ان کے رہتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں آج موجودہ زمانے میں صحابہ کے اوپر تنقید، صحابہ کے عیبوں کو، صحابہ کی غلطیوں کو غلط انداز میں پیش کر صحابہ کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے چند لوگ جو کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر اگر آپ یہ سمجھیں گے صحابہ تو ایسے ہیں، ارے یہ سمجھو جب غلط طریقے سے صحابہ کی غلطی کو پیش کیا جائے گا، جنات اور انسانوں میں ان کے دشمن ہمیشہ رہیں گے. واضح ہے نا؟ انسانوں کے چہرے میں تو ہم دیکھ لیے دشمن، سلمان ندوی کو بھی دیکھ لیے صحابہ کا دشمن، جو کہتا ہے ابو ہریرہ درباری ہے، نعوذ باللہ. ہم دیکھ لیے انجینئر مرزا کو بھی انسانوں کا دشمن صحابہ کا، ہم دیکھ لیے غامدی کو بھی، ہم دیکھ لیے محمد خان کو بھی، ہم دیکھ لیے گور چائی کو بھی، جو عظمت صحابہ کے دشمن ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھو تو سمجھ لینا ارے ان کے لیے تو اللہ نے امتحان لے لیا، ان کی عظمت بڑھا دی. جو ان کا دشمن ہے یقیناً ان کی عظمت ہے، اس وجہ سے ان کا دشمن ہے. اور جب عظمت بیان ہوتی، دشمنی ہوتی، تو 5واں نقطہ عزیز دوستو یاد رکھیے کہ جب ان کی زندگیوں پر انگلی اٹھائی گئی، ان کی زندگیوں پر تہمت لائی گئی، اللہ عز و جل کا نظام یاد رکھیے عزیز دوستو، اللہ ان کی دفاع میں جو سو اعلان کر دیتا ہے. انبیاء ان کی دفاع میں اعلان کر دیتے ہیں، انبیاء کے ساتھ ساتھ مومنین ان کی دفاع میں اعلان کر دیتے ہیں. اور بحیثیت مسلمان اور میں اور آپ اگر صحابہ کی دفاع کے لیے نہ منہ کھولتے ہیں، نہ قلم چلاتے ہیں، نہ علماء کا لا کر بٹھا کر علماء کرام سے کہتے دفاع میں بات کرو، تو پھر جان لیجئے ایمان کمزور درجے پہ جا چکا ہے ہمارا. جس کی دفاع میں اللہ نے کہا، جس کی دفاع میں رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دفاع میں اہل بیت نے کہا، جس کی دفاع میں خود صحابہ نے کہا، جس کی دفاع میں تابعین نے کہا، جس کی دفاع میں تبع تابعین نے کہا، اگر اس کی دفاع میں اہل علم علماء کرام عام مسلمان نہیں کہے گا تو افسوس، اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے. یہی اصل ہے دین کی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ جب دفاع کرتا ہے تو اللہ کی ایک صفت یاد رکھیے، اللہ کی صفت ہے العلیم، ایسا علم والا جس کو ہمیشہ سے کائنات میں ہر چیز ہونے والی بات کا علم ہے.
ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب دور عائشہ رضی اللہ عنہا میں تہمت لگائی گئی اماں جان پر، تو اللہ تعالیٰ نے جو دفاع جب کیا، یاد رکھیے عزیز دوستو، وہ دفاع صرف اس دور تک کے لیے نہیں ہے، قیامت تک جو انگلی اٹھائے گا، قیامت تک جو اعتراض کرے گا، اللہ کی صفت ہم نے بیان کی، العلیم، اللہ کے علم پہلے سے ہے۔ وہ ایک آیت شان عائشہ میں جو نازل ہو گئی، قیامت تک کے لیے دفاع کے لیے کافی ہے۔ جس کی دفاع اللہ کر چکا ہے ایک بار، قیامت تک وہ عیب دار نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ ایک بار گمراہ کر چکا ابلیس کو، قیامت تک وہ نیکوکاروں میں نہیں ہو سکتا۔ پھر یاد رکھیے آپ، جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 16 نازل کر کے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ هَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ارے کیوں نہیں جب تم سنے صحابہ کرام کی جماعت کے تمہاری ماں ام المومنین پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے نعوذ باللہ زنا کی، تو کیوں نہیں کہا سبحانک، پاک ہے اللہ کی ذات، یہ بندی پاک ہے، یقیناً یہ تو بہتان عظیم ہے جو نبی کی سب سے چہیتی بیوی پر لگایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یہ ایک آیت کافی، یاد رکھو عزیز دوستو، جس کسی کی زبان سے آپ یا آپ کی نسلیں اماں عائشہ کے بارے میں برا سنے، اللہ نے ایک بار جس کی دفاع کر دی، اللہ دھوکے باز کا دفاع نہیں کرتا، اللہ امانت دار کا دفاع کرتا ہے، اللہ نیکوکاروں کا دفاع کرتا ہے۔ قیامت تک یہی آیت کافی ہے دفاع کے لیے حضرت عائشہ کے۔ پانچواں نقطہ، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت اور قدر نہیں کرتے، ان کا ایک طرز یہ ہے عزیز دوستوں کہ آج امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پانچواں اہم نقطہ یاد رکھیے، امت کو اس طریقے کا دھوکہ دیا جا رہا ہے عزیز دوستوں کہ صحابہ کا نام لے کر صحابہ پہ دھوکہ، اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت سے دھوکہ۔ پانچویں نقطے کو یاد رکھیں عزیز دوستو، یہ دھوکے میں آجم۔ پہلی چیز، اہل بیت کا نام لے کر دھوکہ۔ اہل بیت یعنی دا فیملی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھر والے، آپ کے اہل بیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام لے کر آج امت کو دھوکے میں دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں میں اہل بیت کا تصور پنجے تن کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین، بس پنجے تن۔ مکہ مسجد جا کے دیکھیا میرا پہ ہرا پردہ اٹھائیے، پنجے تن کا نام ہے وہاں رکھے ہوا۔ اہل بیت مطلب یہی، جب اہل بیت فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ، تو فاطمہ کی ماں سے پیدا ہونے والی دوسری بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب، یہ سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں، یاد رکھیے آپ۔ کیونکہ میں اپنی کانوں سے سنا یہیں پر منڈی میں حیدرآباد کے جب گزر رہا تھا، ایک آدمی جب جو سو پکار کر کہہ رہا تھا، دیکھو حدیثوں کو اٹھا کر جہاں دیکھتے ہو فاطمہ ادھر آئی، فاطمہ یہاں ذکر، فاطمہ وہاں ذکر، ارے زینب کلثوم کہاں مر گئی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے حضرت زینب ام کلثوم رقیہ کو اہل بیت نہیں سمجھا، وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے۔ یہی دھوکہ دیا جا رہا آج۔ اور یاد رکھو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 32 اور 33، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے، ازواج مطہرات سے۔ آیت نمبر 33 کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا اہل البیت، اے نبی کی گھر والوں، اہل بیت فیملی، تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہے۔ جس نے حضرت عائشہ کو گالی دی، اہل بیت کو گالی دی۔ جس نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو گالی دی، اس نے اہل بیت کو گالی دی، کیونکہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہے۔ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، ان کی ماں کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ہجرت سے پہلے جس کی وفات ہو چکی،
قسم اللہ کی خدیجہ سب سے پہلے اہل بیت میں سے ہے، اس کے بعد ساری بیٹیاں ہیں، اور یہ بیٹیوں سے چلنے والا سلسلہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ تعجب کی بات ہے، آج اگر کوئی سید نام لکھ لیا تو یہ کہا جاتا آپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ سیدی سلسلے سے اہل بیت کے۔ انہیں آج اہل بیت ہو گیا، اور حضرت خدیجہ اہل بیت نہیں ہو گئے جس سے حضرت جو سو فاطمہ پیدا ہوئے۔ انہیں آج اہل بیت ہو گیا، اور حضرت جو سو حفصہ اور حضرت عائشہ اہل بیت میں سے نہیں ہو گئے۔ تعجب کی بات ہے، یہی دھوکہ ہے اور دھوکے میں پڑ جا رہی قوم۔ دوسرا دھوکہ جو دیا جا رہا، صحابہ کا نام لینا، صحابہ کے نام سے دھوکہ دینا۔ صحابہ مطلب سارے کے سارے، کوئی چھوٹا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کو چند کو چھڑوا دیا جاتا ہے ابو ہریرہ کو درباری کہہ کر، کیونکہ 4,500 حدیثیں روایت کرنے والے یہ حضرت عائشہ پہ تہمتیں لگا کر، یہ کہہ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا، جھوٹی حدیث گھڑ کر لائے، حضرت عائشہ کے بارے میں کہا۔ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ جو سو غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کا بیٹا تھوڑے تھا، یہ تو ابن جریش کا بیٹا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ کا نام لے کے من گھڑت گدی رافضیوں نے گھڑ دی۔ صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو پورے، حضرت عائشہ کو اگر الگ کر دیں گے، حضرت ابو ہریرہ کو الگ کر دیں گے، یاد رکھو کتب ستہ میں 90% حدیثیں روایت کرنے والے یہی دونوں ہیں۔ کیا اسلام باقی رہ گیا؟ پھر یاد رکھیے آپ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا یہی مقصد ہے، صحابہ سے قریب کرنا، ان کی زندگی، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی حدیث، ان کا حفظ، ہر چیز سے قریب کرنا مقصد ہے۔ یہی دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور یہ دھوکہ دینے کے لیے زبردست کالی پگڑی، وائٹ ڈائل کی گھڑی، سفید ڈھیلا ڈھالا کرتا، انجینئر کا لقب، اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا انجینئر علی مرزا۔ 10 باتیں نہیں، ایک بات یاد رکھیے آپ، یہ دشمن اسلام، یہ دشمن صحابہ، یہ دشمن نبی، یہ دشمن حدیث، یہ دشمن قرآن، یہ دشمن اسلام ہے۔ کیوں؟ پوچھا گیا اس سے ایک سوال میں، ویڈیو میرے پاس ہے، سوال میں پوچھا گیا کہ انجینئر علی صاحب، انہوں بولے صاحب کے لائق بھی نہیں تم بولنے کے، کہا گیا انجینئر تم صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہو، ایسا کیوں؟ جواب دے رہے انجینئر صاحب، واقعی میں ایک بات کو اس کی ماننا، انہیں انجینئر ہے، انجینئر کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو خالی کھولنا فٹ کرنا ہی آتا، انہیں انجینئرنگ حدیثوں پہ اپلائی کر رہا، انہیں انجینئرنگ کتابوں پہ اپلائی کر رہا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ پوچھا جا رہا، آپ صحابہ کی غلطیوں کو وعدے کرتے ہیں، یہ تو بہت غلیظ بات ہے نا، حالانکہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ سوال ہو رہا، سوال بھی انہیں ریپیٹ کر رہا، جواب بھی انہیں ریپیٹ کر رہا، انشاءاللہ جب ایک کلپ نکلیں گے تو بازو ڈال کے بتائیں گے آپ کو۔ تو جواب دے رہے انہوں، سنیے آپ کس کس کا دشمن ہے انہیں۔ جواب یہ دے رہا ہے، جب قرآن میں اللہ نے صحابہ کی غلطی بتائی تو ہم بتا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں تو انجینئر کیوں نہیں؟ پھر کہہ رہا ہے جب بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں صحابہ کی غلطی بتائی گئی تو پھر ہم کیوں نہیں؟ مطلب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحابہ خود، تعجب کی بات ہے کہ امانت داری پہ تو قربان جائیں صحابہ کے، اپنی غلطی کا کوئی معاملہ ہے، خود راوی حدیث صحابہ ہے، یہ ہم غلطی کرے تھے بتانے کے لیے۔ کیا عظمت ان کی، کیا عظمت ان کی۔ پھر کہہ رہا ہے جب بخاری اور مسلم میں بتایا گیا تو ہم بتا رہے ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ جواب سنیے انجینئر، پلیئر پانا لے کے بیٹھ جا یا پھر زندگی کی اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی بھی غلطی بتائی کہ اس درخت کے پاس نہ جانا گئے تھے، تو کیا تو آدم علیہ السلام کی غلطیاں نکالتے بیٹھیں گا؟ مردود۔ آدم علیہ السلام جب غلطی کرے تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ غلطی کرنے کے بعد دعا سکھانے والی ذات بھی اللہ ہے، اور اللہ نے کہہ دیا اسی آیت کے بعد ہم نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ نکالتے غلطیاں آدم علیہ السلام کے، چٹھیاں نہ کلواؤ بعد میں لاؤ، نکالیں گے غلطیاں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجینئر، پوری سورت نازل ہوئی زندگی کے آخری ایام میں،
جہاں اللہ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی حمد و ثنا کی بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، استغفار بھی کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ظالم، استغفار کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں نکالیں گا؟ تو ہے کوئی آدمی انسان زمین پر جو اٹھا کر بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عیب ہے، یہ غلطی ہے، جبکہ حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرْ؟ ہے مجال زبان کو کوئی حرکت دے سکتا؟ تو پھر یہ انجینئر کی زبان آپ دیکھتے جائیے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں دشمن اسلام ہے، دور رہیے ظالم سے۔ اور پھر ٹھیک جب یہ دو کا اصول ہے، ایسا ہی اصول صحابہ کرام کا ہے۔ ظالم سن، جہاں اللہ تعالیٰ نے بدر میں ہونے والے معاملات، احد کی جنگ میں ہونے والی خطا کا ذکر کرنے کے بعد کہہ دیا، اس کے باوجود بخش دیے گئے سارے کے سارے صحابہ۔ یہ اصول ہے جو آدم علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا، جو صحابہ کرام کے لیے بیان کیا گیا۔ اور منہج سلف بھی تجھے سکھا دوں، اس لیے کہ آج کل نیو مینوفیکچرنگ منہج سلف کی ہوتے جا رہی ہے اپنے پاس، ان کے اوپر بھی تھوڑی کھل کے بات کر دینے والے آج اپن انشاءاللہ۔ کیا کہا گیا؟ منہج دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی، تہمت لگنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے مصطح رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے بھی حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی۔ آیت نازل ہوئی، کوڑے مارنے کا حکم ہوا۔ اب معاملہ دیکھیے آپ، جب گنہگار، خطا کار اور کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہ بھی نبی کی بیوی پر کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہ بھی اہل بیت پر کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو مصطح نے ارتکاب کیا تھا۔ تو یہ کیا مصطح کی غلطی بتا کر کیا مصطح کو ہمیشہ سے دور کر دے گا؟ مصطح کی روایت کردہ حدیثوں کو تو کمزور بتا دے گا؟ سن، حضرت عائشہ کے پاس اسی وقت مصطح کی والدہ آتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے مصطح کے لیے ہلاکت ہے، تباہی کی بات ہے کہ اس نے تجھ پر تہمت لگا دی۔ جس پر تہمت لگائی گئی وہ سن رہی ہے، وہ سن کر کہہ رہی ہے کہ عیب بیان کیا گیا کسی مصطح کا، صحابی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہج صحابہ کیا ہے؟ منہج انجینئر یہ ہے، منہج صحابہ یہ ہے کہ وہ ظالم کہتا ہے کہ جب حدیث میں بیان کیا گیا تو ہم بیان کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ جب حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا اماں ارے کیوں کہتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سب کچھ؟ ارے تیرا بیٹا تو وہ ہے جو بدر میں شامل ہوا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ الکبائر، اہل بیت پہ تہمت لگا دی، ام المومنین پہ تہمت لگا دی، چہیتی بیوی پر تہمت لگا دی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وہی کی زبان سے جس پر تہمت لگائی گئی تھی اللہ نے اس کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے۔ اے انجینئر گمراہ، اللہ تجھے ہدایت دے، تیری اگر زندگی میں ہدایت ہے تو یاد رکھ صحابہ کا طریقہ یہ ہے جب خطا بیان ہوتی تو ان کے اگلے پچھلے سارے معاف ہے، اس عقیدے پہ زندگی گزارتے اہل السنہ والجماعہ۔ بنیادی بات، دو پوائنٹ آئے، چھٹا اہم پوائنٹ، صحابہ کرام پہ لان تان کرنا، ان کی زندگی پہ تہمت لگانا، ان کی زندگی پہ عیبوں کو چھالنا، ان پر اعتراضات کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا جو خالی دور چلا، دوسرا دور ثم الذین یلونکم، اس دور میں بھی ہوا۔ اور پھر صحابہ کی وفات ہونے کے بعد پورے کے پورے صحابہ زندگی دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان پر تہمت اور الزام تراشی کی جاتی ہے۔ تین دور ہے، چوتھا دور انشاءاللہ آخری میں بتاؤں گا۔ نبی کی موجودگی میں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کی وفات کے بعد صحابہ، پھر وفات صحابہ کے بعد کا دور۔ جتنا اعتراض آج کے دور میں ہو رہا ہے یا صحابہ کی وفات کے بعد ہو رہا ہے، اتنا اعتراض کبھی صحابہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا تھا، نہ صحابہ کی اپنی زندگی میں ہوا تھا۔ دو وجہ، صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اعتراض کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ نزول وحی کا زمانہ تھا۔ کوئی اگر صحابہ پہ عیب لگاتا، اعتراض کرتا
نبی کے سامنے بات آتی وہی مطلوع یا وہی غیر مطلوع کے ذریعے بات آ جاتی، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں وعدے آیت نازل ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک اور ان کے 3 ساتھیوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ 40 دن تک بائیکاٹ چلا، 10 اضافہ دن، 50 دن، کوئی بات نہیں کر رہا۔ کیوں؟ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے بے وجہ کے۔ جب نہیں ہوا تو 50 دن تک مسلسل بائیکاٹ چلتا رہا۔ کعب بن مالک کہتے میں سلام کرنے آتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے۔ یہ سب سے بڑی تکلیف کی بات تھی۔ مدینہ کشادہ ہوتے ہوئے ہمارے زندگی تنگ ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سلام نہیں کرتا، ہم مسجد کو جاتے تو لوگ چہرہ پھیر لیتے۔ کہا جب تم سچ کہی دی ہو کعب بن مالک تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ 50واں دن گزرا، فجر کی نماز کے بعد گھر کے چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد نبی کی طرف سے پروانہ لانے والا کہتا ہے اے کعب بن مالک، جیسے آواز سنی اللہ اکبر، شکرانے کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ کہا تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اور کہا تجھے معاف کر دیا گیا اور تیرا سماجی بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ عظمت، مقام، مرتبہ، دفاع کہ صحابہ کے اوپر جب جب بات اٹھتی تھی نزول وحی ہوتا تھا۔ پہنچے کعب بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بائیکاٹ ختم کر دیا، بس میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بتائیے یہ حکم آپ کا ہے یا حکم عرش والے کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے کعب بن مالک، تیری توبہ کا پروانہ عرش مالک سے آ چکا ہے، اس لیے اعتراض نہیں ہوتا تھا زندگی میں، کیونکہ فیصلے آسمان سے آتے تھے، ان کی دفاع میں، ان کی عظمت میں، ان کی فضیلت میں، اس لیے اعتراض نہیں ہو سکا۔ دوسرا دور صحابہ کا آیا۔ اس نقطے کو آپ سمجھ لیے تو میری تقریر کا بنیادی پیغام سمجھ لیے۔ دوسرا دور جب صحابہ کا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، جب وفات ہو چکی تھی وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ اب اس دور میں بھی اعتراض اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا 2000 سے لے کے 2023 تک انجینئر اور دوسرے لوگ کر دیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا جاتا تو سننے والے، سمجھنے والے، یقین کرنے والے ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے۔ سننے والے، سمجھنے والے، یقین کرنے والے صحابہ کے دور میں صرف صحابہ تھے۔ تو کسی بھی صحابی کے سامنے جب صحابی پر اعتراض کیا جاتا ان کے دل میں تو یہ تھا لم تہن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تو تقوی آزما لیا اور مغفرت کر دی، یہ ظالم ہے جو ہمارے صحابہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یقین کرنے والے نہیں تھے، آج یقین کرنے والے ہو گئے۔ انجینئر کی بات میں آ کر، محمد خان کی بات میں آ کر، غامدی کی بات میں آ کر، جمل اللیل کی بات میں آ کر آج یقین کرنے والے ہو گئے۔ یقین اس لیے کر لیا جا رہا نہ قرآن پہ نظر ہے، نہ حدیث پہ نظر ہے، نہ سیرت پہ نظر ہے، نہ علماء کا ساتھ ہے۔ آج اس لیے تم کو دیوانہ بنایا جا رہا، صحابہ کی عظمت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ آج ہمارا تذکرہ کیا ہو، آج ہمارا نظریہ کیا ہو، جب کبھی ہمارے سامنے صحابہ کی برائی کی گئی، ایک کی بول کے نہیں، کسی کی بھی، یاد رکھیے یہ بخشے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ ہونا، ان کے درجات بلند کر دیے گئے، یہ عقیدہ ہونا۔ پھر یہ کہ ان کی زندگی پر صحابہ کا جیسے اعتماد تھا، امانت داری کا، سچائی کا، صحابہ کا منہج جو صحابہ کے متعلق تھا، ویسے ہی عام مسلمانوں کا منہج بھی صحابہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ منہج سلف یہ ہے کہ صحابہ کے لیے بھی عقیدہ یقین ویسا ہی ہو جیسا صحابہ کے دور میں تھا۔ آخری نقطہ، اب ہوا کیا؟ جب صحابہ کے دور میں اعتراض نہیں کر سکتے تھے تو ایک ہی کام تھا ان کے پاس، جب اعتراض کا موقع نہیں ملا صحابہ کے اوپر صحابہ کے دور میں کرنے، تو ایک ہی کام کیے، صحابہ کا قتل کرنا شروع کیے۔ اعتراض حضرت عمر پہ کوئی کرتا تو یقین کرنے والا تھا؟ نہیں تھا، حضرت عمر کا قتل کیا گیا، شہید ہوئے۔
اعتراض اگر حضرت عثمان پہ کوئی کرتا، یقین کرتا حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. اعتراض حضرت علی پہ کرتا تو کوئی یقین کرتا، نہیں کرتا حضرت علی کو شہید کیا گیا. سینکڑوں صحابہ کو شہید اس لیے کیا گیا، ان کے سینے میں جو قرآن ہے، پورے لوگوں کی ان کی امانت داری، ان کی سچائی پر یقین ہے. اب اگر ان کو جھوٹا بولیں گے نہیں ہو سکتا. جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی دور میں صحابہ شہید ہو رہے تھے، عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ اے امیر المومنین، شہداء کے ساتھ ان کے سینوں میں قرآن بھی دفن ہو رہا ہے، قرآن کو محفوظ کرنے کا کام شروع کر دیجئے. یہی دشمنان اسلام کا ٹارگٹ تھا، صحابہ کو ختم کرنا. ان کے سینوں میں قرآن جائے گا، ان کے سینوں میں حدیث جائے گی. لیکن اتنے امانت دار، اتنے تقوی کو آزما لیا گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑے. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہم نے آخری دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سر اور داڑھی کے سفید بال ملا کر 20 سے زیادہ سفید بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے. یہ امانت داری ہے. ان پہ تہمت، جو نبی کی مسکراہٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوٹ کر لیتے، کہتے کبھی نبی ایسا ہٹتے پیچھے کا دانت نظر آتا. یہ امانت داری ہے، یہ حفاظت حدیث ہے. اور ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے. حدیث دوستو، آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب اللہ کو اعتماد تھا، اللہ کو اعتماد تھا، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید لکھنے کے لیے صحابہ کے ہاتھوں کو چنا، قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے صحابہ کے سینوں کو چنا. جیسے اللہ کو اعتماد تھا صحابہ پر، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد تھا. اس لیے حدیثیں لکھنے کا کام بھی صحابہ کو دیا گیا، ابو ہریرہ کو دیا گیا، حضرت عائشہ کو دیا گیا، دیگر سینکڑوں صحابہ کو دیا گیا. جس کی امانت داری یہ جھوٹ نہیں لکھیں گے. یہ اعتماد اللہ کو ہے، یہ اعتماد نبی کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہ اعتماد انجینئر مرزا کو نہیں ہے، آج وہ اعتماد غامدی کو نہیں ہے، آج وہ اعتماد محمد خان کو نہیں ہے، آج وہ اعتماد منکر حدیث کو نہیں ہے. آپ کو بھی نہیں ہے کیا؟ ارے اللہ کی گواہی پر اگر اعتماد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر اگر اعتماد نہیں ہے. افسوس اور تعجب کی بات ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. تقریر کے جو حصے لکھ کر آ گیا تو ہو گئے. آخری بات، یہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور منہج بتانے کے واسطے آج منہج سلف کا چھولا پہن کر ایسے لوگ آ گئے جو آپ کو گمراہی سکھا رہے، منہج سلف نہیں سکھا رہے. افسوس کہ آج سلفیت کا نعرہ دینے والے ایک ٹولے نے ایک یوٹیوب چینل پر یہ ڈالا ہے، جامعہ دارالسلام عمر آباد جو 100 سال سے منہج سلف پر قائم ہے، اس کا منہج سلفیت نہیں ہے، اس کا منہج گمراہی ہے. آج تعجب کی بات ہے، سلفیت کا چھولا پہننے والوں نے اعلان کر دیا. یہیں پر کانفرنس ہوئی تھی ان کی کچھ اصحاب الیمین نام سے، اس میں آنے والے چند سرٹیفکیٹ لینے والے عالم، انہوں نے اعتراض کر دیا. افسوس کہ جس مدرسے کی بنیاد سلف صالحین کے طریقے پر رکھی گئی، اور آج 40 سال سے جہاں پر وہاں بخاری شریف کے درس دینے والی ایک عظیم شخصیت شیخ ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظ اللہ جہاں کے پرنسپل ہے، اگر عمر آباد کے منہج پر انگلی اٹھائی، عبداللہ جولم کے منہج پہ تم نے انگلی اٹھا دی. آج جہاں کے وائس پرنسپل شیخ عبدالعظیم مدنی حفظ اللہ ہے، اگر تم نے عمر آباد کے منہج پہ انگلی اٹھائی، عبدالعظیم مدنی کے منہج پہ انگلی اٹھا دی. اگر آج تم نے عمر آباد کے منہج پر انگلی اٹھائی، ان کے بھائی عبدالحسیب مدنی پر تم نے انگلی اٹھا دی. اگر آج تم نے عمر آباد کے منہج پر انگلی اٹھائی، تمہاری کانفرنس میں آنے والے شیخ معاذ ابو قحافہ عمری نظیری کے منہج پہ تم نے انگلی اٹھا دی. اگر آج تم نے عمر آباد کے منہج پر انگلی اٹھائی، تمہاری کانفرنس میں آنے والے تمام عمری حضرات جس کا سینہ صحابہ کی تڑپ کے لیے لرزتا ہے، ان پر انگلی اٹھا دی. اس فرقے سے بچ کے رہیے. اعتدال اعتدال. سلف منہج سلف کے نام پر اپنے عقل کی کھچڑی پکا رہے ہیں لوگ. چند سرٹیفکیٹ لے لے کے مدینہ یونیورسٹی سے تخصص کے 1.5 سال 2 سال کے، اور جس مدرسے کے بانی جس کے اوپر یہ گروپ تھرا مار رہا، ان کا منہج کیا ہے میں بتاتا ہوں دلیل کے طور پہ. ان کا منہج یہ ہے، شیخ خرم صاحب 1 منٹ،
سوال ہے آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دینی بات تھی، کلچرل بات تھی؟ دینی. ایک عالم سے سرٹیفکیٹ لیا. آپ بھی ایک آدمی سعودی عرب میں بیٹھ کے حضرت عائشہ کے بارے میں کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے جو ہوئی رضی اللہ عنہا وہ دینی بات نہیں تھی، وہ کلچرل بات تھی، اسی لیے کم عمر لڑکی سے شادی کر لیے. اور یہی آدمی اپنے ایک بیان میں کہتا ہے میں نہ اہل حدیث ہوں نہ اہل حدیثوں سے میرا تعلق ہے. اس آدمی کے بارے میں یہی کانفرنس کرنے والے گروپ کے لوگ جن کے اوپر دھرا مارتے ہیں، انہوں نے کہا اپنا منہج بیان کرتے ہوئے یہ آدمی جو کہہ رہا حضرت عائشہ کی شادی دینی نہیں تھی، اس سے مناسب بات لی جا سکتی ہے. بڑا اچھا مدلل جواب اس نے دیا ہے. یہ ان کا منہج ہے اور انہوں بول رہی جامعہ دارالسلام کا منہج سلفیت پہ نہیں ہے. پہلے اپنا منہج صورت درست کریے مولوی صاحب، بعد میں دنیا کو بتائیے. یاد رکھیے عمر آباد میں حنفی حضرات بھی پڑھتے لیکن سلفی حضرات وہاں جو پڑھتے ہیں ان ممبروں کی زینت ہے، حیدرآباد کی زینت ہے. ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے. جو کوئی ہمارے علماء حق چاہے وہ عمر آباد کا ہو یا سنابیل کا منہج سلف پہ چلنے والا یا جامعی کا منہج سلف پہ چلنے والا یا رائے دور کا منہج سلف پہ چلنے والا یا فلاحی منہج سلف پہ چلنے والا، اس کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے یاد رکھو بچہ حیدرآباد کا بھی آپ کو جواب دیں گا. وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.